گائز 1977 میں جب ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پورے پاکستان میں اسلامی قوانین رائج کرنے کی پوری کوشش کی اور 1971 وار کے بعد پاکستانی ملٹری پاور کو ری بلڈ کیا، اور جب سوویت یونین نے 79 میں افغانستان پر حملہ کیا تو جنرل ضیاء الحق نے خطرے کی گھنٹی کو بھانپتے ہوئے روس کے خلاف گوریلا وار لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی تمام تر توجہ اس جنگ پر فوکس کیے رکھی۔ اسلحہ امریکہ کا اور مجاہدین پاک فوج کے تیار کیے ہوئے قیامت کی طرح سوویت یونین پر ٹوٹ پڑے، اور اس کے جوابی کارروائی میں سوویت اور افغان ایئر فورسز کے جیٹ بامبرز نے پاکستانی فضائی حدود کراس کر کے ریفیوجی کیمپس پر دھماکے کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت سرحد کے دفاع کے لیے پاکستانی فوج نے چائنیز بلٹ J-6 فائٹر تعینات کیے ہوئے تھے، جن کی سپیڈ 1 میک تھی، اور اسی سرحد کے دفاع کے لیے 2 ریڈار بھی مختص کیے ہوئے تھے، لیکن یہ جیٹ اور ریڈار بہت سست ثابت ہوئے۔ ریڈار کی کوریج بھی لمیٹڈ تھی، لہٰذا کسی بھی جیٹ کو انٹرسپٹ نہیں کر پائے۔ پھر ضیاء الحق نے اس مسئلے کے حل کے لیے 1981 میں امریکہ کو 40 F-16 جیٹ پاکستان کو بیچنے کے لیے راضی کیا، جو کہ 1983 سے 1986 کے درمیان پاکستان کو موصول ہوئے۔ تاہم F-16 کی ارلی پروڈکشن میں ریڈار گائیڈڈ بیونڈ ویژول رینج میزائل فائر کرنے کا فقدان تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی فالکنز کو اپنے AIM-9P اور جدید ترین AIM-9L سائیڈ وائنڈر اور 20 ملی میٹر والکن گن کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مخالفین کے قریب جانے کی ضرورت تھی۔ فائنلی 1986 میں پاکستانی F-16 کے نمبر 9 گریفن اور 14 شاہین سکواڈرنز افغان سرحد پر کامبیٹ ایئر پیٹرول کے لیے تیار تھے۔ اسی سال سوویت اور افغان فورسز نے پنجشیر ویلی میں مجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ 17 مئی 1986 کو 2 Su-22 پارچنار کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، جنہیں انٹرسپٹ کرنے کے لیے 2 پاکستانی F-16 طیارے آگے بڑھے۔ ایک F-16 جسے اسکواڈرن لیڈر حمید قادری اڑا رہے تھے، انہوں نے 6 میل کے فاصلے سے سائیڈ وائنڈر لانچ کیا، جو کہ طیارے کو ہٹ کرنے میں ناکام رہا۔ یہ Su-22 فوری طور پر افغان بارڈر کراس کر کے واپس جانے لگا تو قادری نے دوسرا AIM-9L فائر کیا، جو کہ نشانے پر لگا۔ دوسرے Su-22 کو حمید قادری نے اپنی گن سے انگیج کیا اور تباہ کیا۔ حمید قادری کے مطابق دوسرا طیارہ لیفٹ ٹرن پر تھا، اس کے ریڈیس آف ٹرن اور میری انرجی نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں میزائل اور گن سے اس ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتا ہوں۔ میں نے ہائی یو کھینچا جب میں ٹوٹلی اوفینسو پوزیشن میں تھا۔ ہائی یو لینے کے بعد میرا ٹارگٹ میری ناک کے نیچے تھا اور افغان سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس طیارے پر 3 سیکنڈ کا برسٹ مارا۔ میں نے فائرنگ کرنا اس وقت روکا جب اس طیارے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس کے تباہ ہونے کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد سپلٹ ایس کے ذریعے میں پارچنار کے اوپر سے مشرق کی جانب گیا۔ گائز، ہائی یو اور سپلٹ ایس 2 مختلف قسم کی پینترا بازی یا ترکیبیں ہیں۔ ہائی یو بہت ہی مؤثر تدبیر ہے اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ خود بھی ایک مشکل پینترا بازی ہے جس کے لیے ٹائمنگ کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ جب اٹیکر طیارہ ریئلائز کرتا ہے کہ دوسرا طیارہ یعنی ڈیفینڈر مڑنے لگا ہے اور وہ اس طیارے کے پیچھے زیادہ دیر تک سٹے نہیں کر سکے گا اور اپنا ٹارگٹ کھو دے گا، یا ٹرن ہونے کے بعد وہ خود اس طیارے کی رینج میں آ جائے گا، تو تب پائلٹ ہائی یو تدبیر کا استعمال کرتا ہے، جس میں طیارے کو ایک خاص زاویے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اور ٹرن کرتے ہوئے جہاز کی طرف نیچے لایا جاتا ہے۔ اگر ہائی یو تدبیر پرفیکٹ ٹائمنگ پر کی جائے، دشمن آپ کے نیچے رینج میں آ جاتا ہے اور آپ مزے لے کر فائرنگ کر سکتے ہیں۔ گائز، ہائی یو تدبیر کا ایک توڑ بھی ہے جو کہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ سپلٹ ایس بھی ایک تدبیر ہے جس میں آپ کم اینگل پر جہاز کو واپس موڑ سکتے ہیں۔ گائز، اس ڈاگ فائٹ میں بھی کنفرمڈ یہ 2 جہاز تباہ ہو گئے تھے، لیکن انڈیا کی طرح افغان اور سوویت ایئر فورسز نے بھی کہا کہ ہم نے صرف ایک ہی جہاز کھویا ہے۔ اس انٹرسیپشن کے بعد ریفیوجی کیمپس پر حملوں میں بہت حد تک کمی واقع ہو گئی۔ مزید یہ کہ سوویت یونین نے MiG-23 فائٹرز کو افغان Su-22 کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا۔ 1 مہینے بعد حمید قادری کو MiG طیاروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میں دونوں طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ تقریباً 1 سال بعد 16 اپریل 1987 کو پاکستانی F-16 نے تھال کے قریب دوبارہ Su-22 کو چیز کیا، جس میں اسکواڈرن لیڈر بدرالسلام نے سخوئی جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا۔ اس سخوئی کے پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل عبدالجمیل تھے۔ 1987 تک سوویت ریکارڈز کے مطابق پاکستانی فائٹرز افغان فضائی حدود کے اندر گھومنا شروع ہو گئے، خاص طور پر خوست جیسے علاقوں پر جہاں مجاہدین رشین فوجیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور رشین اور افغان فضائیہ اپنے فوجیوں کو ایریل سپورٹ فراہم کرتی تھی، اور ایسی ایریل سپلائی یا سپورٹ کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستانی فائٹرز وہاں پہنچ جاتے تھے۔
30 मार्च 1987 को 2 F-16 तैयारों ने खोस्त के करीब AN-26 कार्गो को इंटरसेप्ट किया और दोनों F-16 ने 1 मील के फासले से एक साइड वाइंडर फायर किया और ये कार्गो बर्फ पोश पहाड़ पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मौजूद 39 आला अफसरान भी हलाक हो गए। इन तनाज़ात के दौरान पाकिस्तानी F-16 ने मुतअद्दिद Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए, एक और AN-26 1989 में तबाह किया और इसके अलावा AN-24 भी तबाह किया। ताहम 2 हफ्तों बाद जब नंबर 9 स्क्वाड्रन के 2 F-16 तैयारों ने सोवियत 120 फाइटर रेजिमेंट के 4 मिग तैयारों पर घात लगाकर तब हमला किया जब ये मिग तैयारे दजावरे में मुजाहिदीन की सप्लाई बेसिस पर क्लस्टर बम से हमला कर रहे थे। लेकिन इस हमले में बदकिस्मती ये हुई कि लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर के विंगमैन अमजद जावेद ने गलती से अपने F-16 पर ही AIM-9L फायर कर दिया। F-16 तबाह होने के बाद शाहिद सिकंदर ने इजेक्ट किया और पैराशूट के जरिए अफगान सरजमीन पर लैंड किया, जहां से उन्हें और उनके त्यारे का मलबा मुजाहिदीन के जरिए पाकिस्तान स्मगल किया गया। कुछ रशियन सोर्सेज कहते हैं F-16 तैयारे को दरअसल सोवियत जेट ने शूट डाउन किया था, जबकि उस वक्त मिग तैयारे एयर टू एयर वाले मिसाइल अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, बल्कि मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला करने के लिए क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहे थे। 8 अगस्त 1988 को कर्नल अलेक्जेंडर रोड्सकोई, जो कि बाद में रूस के वाइस सदर भी बने, इन्होंने अपने 4 Su-25 जेट्स के साथ रात के वक्त मीरान शाह में मौजूद रेफ्यूजी कैंप्स पर रेड की। इन 4 जेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तानी 14 स्क्वाड्रन के 2 F-16 तैयारों ने इंटरसेप्ट किया। इस लड़ाई के नतीजे में अलेक्जेंडर रोड्सकोई का तैयारा तबाह हुआ और वो इजेक्ट करके पाकिस्तानी सरजमीन पर लैंड कर गए, जहां इलाके के लोगों ने इन्हें पकड़कर फौज के हवाले कर दिया। इस डॉग फाइट की तमाम तफसीलात मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कर्नल रोड्सकोई के तैयारे के शूट डाउन होने के 1 महीने बाद 12 MiG-23 के तैयारों की फॉर्मेशन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई, जिनमें 8 बॉम्ब से लोडेड थे और 4 Ru-24 एयर टू एयर मिसाइल से लोडेड थे। ये कुनार वैली के ऊपर तकरीबन 32,000 फीट की बुलंदी पर थे, जिन्हें 2 पाकिस्तानी F-16 ने इंटरसेप्ट किया और इस डॉग फाइट में 2 MiG-23 मारे गए, जिन्हें स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद ने निशाना बनाया। और इसी तरह 3 नवंबर 1988 को खालिद महमूद ने फ़ज़ाई हदूद क्रॉस करने वाले 3 Su-22 को चेज़ किया, जिनमें से एक जहाज़ को मार गिराया। ये मुख्तसर सी डॉग फाइट कोहाट के नज़दीक हुई और बाकी 2 अफगान Su-22 भाग निकलने में कामयाब हो गए। गाइस, इस पूरे तनाज़े के दौरानिये में पाकिस्तान ने रशिया के 10 जहाज़ों को गिरने का क्रेडिट बाज़ाब्ता तौर पर F-16 तैयारों को दिया, जबकि सोवियत यूनियन का कहना है कि उन्होंने 3 जहाज़ खोए हैं, जबकि कुछ दूसरे सोर्सेज क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने इस वार में दर्जन से ज़ायद सोवियत एयरक्राफ्ट्स मार गिराए थे, लेकिन इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था, क्योंकि इनमें से कुछ अफगान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके भी तबाह किए गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।